کہ انڈیا نئے ورلڈ آرڈر کو ریڈیفائن کر رہا ہے یا ڈیفائن کر رہا ہے along with the other great parts. اور پاکستان آج بھی یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم who is who in پاکستان اور ہماری ڈائریکشن کیا ہے. یہ سیدھا سا فرق ہے کہ انڈیا کوارڈ میں بیٹھ کے نئے رولز آف دا گیم ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وی آر رائٹنگ نیو رولز. ماضی میں امریکنز نے یورپینز کے ساتھ مل کے نئے رولز لکھے. اب کیا ہے کہ اب امریکنز جو ہیں وہ ایشینز کے ساتھ بیٹھ کے نئے رولز لکھ رہے ہیں. پاکستان اس سے باہر ہے کیونکہ پاکستان تو سیدھا یہاں پہ تو مطلب اتنی انہوں نے ہماری لیڈرشپ میڈیوکر لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے میڈیوکر لیڈرشپ لو پولیٹیکل آئی کیو کے ساتھ جو انہوں نے اس ملک کو جس طرح لے کے چلے ہیں پچھلے 75 سال میں اینڈ دین پھر ڈائریکٹ ملٹری رولز رہے ہیں, پھر ہائیبرڈ سیٹ اپس رہے ہیں, تو ہم تو کہیں پہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری ڈائریکشن. پاکستان اس میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے انڈو پیسفک میں جانا ہے کہ کدھر جانا ہے. عرب بھی ہم سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, امریکنز کو بھی ناراض کر لیا, یورپینز کو ہم نے ناراض کر لیا. یہ تو زمانہ تھا ہمیں بھائی ڈائریکشن طے کرتے ہیں. جب 2011 میں دنیا کو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا تو ایٹ لیسٹ خدارا مسلم ورلڈ کے ساتھ ہی تعلقات وہاں پہ رکھ لیتے, وہاں پہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے ساتھ انگیج کر لیتے, وہاں پہ کسی اور جو ہے وہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے ساتھ اپنی ایکسیس بڑھا لیتے. نہ اینٹی انڈیا جاتے, نہ کہتے جی کہ ہم انڈیا مخالف کیا ہے, انڈیا جو کرتا ہے اس کو کرنے دیتے, لیکن اپنا بائیلیٹرل تعلقات تو مینج کر لیتے وہاں پہ. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ہم نے اینٹی انڈیا جانا ہوتا ہے اور یہاں پھر ہم نے وہاں جانا ہوتا ہے جہاں ہمیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں. انڈو پیسفک یہ اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ پورا ویسٹ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. چائنا اس کو ایز ایشیا پیسفک ڈیوائڈ کرنا چاہ رہا ہے. اور آپ وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے یہ باؤنڈ ٹو فیل ہے, یہ فیلنگ اسٹریٹجی ہے. جو مرضی چائنیز کہتے رہے, جیسے بھی کہتے رہے, دس از ناٹ باؤنڈ ٹو فیل, دس از باؤنڈ ٹو بی سکسیسفل. کیونکہ یہ جو ممالک ہیں ان کی کون سی اکانومیز بری ہیں اور وہ تو میں بعد میں ڈسکس. میں یہاں پہ ایک کوشچن بار بار کرتا ہوں, پاکستان اس میں کیوں نہیں ہے؟ بھائی پاکستان اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے سوچا ہی نہیں ہے کہ انڈو پیسفک یا ایشیا پیسفک بھی کسی چیز کا نام ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں وہ جو اسٹیٹمنٹ چائنیز فورن آفس نے دی میں اس میں دیکھ رہا, خاص کر جو چائنیز فورن آفس نے دی جس میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی آ رہے ہیں اور وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا, لیکن انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ میں وہ جو چائنیز فورن منسٹر وانگ ہی جو تھے انہوں نے ذکر کیا کہ جی دیکھیں یہ ایشیا پیسفک کا نام انڈو پیسفک کر رہے ہیں. بہت سارے پاکستانی بھی یہ کہتے تھے نہیں جی اس کو ایشیا پیسفک کہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو نومن کلیچرز ہیں اس پہ میں پہلے بھی بات کر سکوں کہ اس کے اوپر کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس اوپینین میکنگ کے ٹولز ہوتے ہیں. ریسنٹلی جو میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں آپ کے ساتھ, فرینچ انویسٹ ان انڈو پیسفک آپشنز فار پاکستان. دا بیکن جرنل نے اس کو, جو پاکستان نیوی کا جرنل ہے اس نے اس کو پبلش کیا تھا, اور میں نے وہاں پہ اس پہ along with my one of the professors ہم نے وہاں پہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ کیوں پاکستان کو انڈو پیسفک میں جانا چاہیے اور اس کی کیا جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس کی لیکن ابھی ایک ٹرم جو میں نے بولی ہے انہوں نے کہا جی ہائی اسٹینڈرڈز آف انکلوسیوٹی, یہ وہ ٹرم ہے جو بائیڈن, اٹ مینس کہ more people can join us, those who want to join us they can join us. اب ڈیجیٹل اکانومی پہ وہ کام کریں گے, امرجنگ ٹیکنالوجی پہ وہ کام کریں گے, لیبر رولز پہ وہ کام کریں گے, ٹرانسپیرنسی اینڈ ریگولیٹری پریکٹسز پہ وہ کام کریں گے. اور ادھر عمران خان نے کل رات CNN کو انٹرویو دے کے وہ جناب بائیڈن دیتی پہ گیا, انہوں نے کہا بائیڈن نے میرے سے رابطہ ہی نہیں کیا. بھائی تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں بھائی, یہ نہیں ہے. دیکھیے آپ کو پہلے آپ کو لانگ ٹرم سوچنا ہوتا ہے, آپ کو پہلے سسٹم کے اندر انگریس کرنی ہوتی ہے اور پھر آپ نے اس سے ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں, میرے سے بائیڈن نے رابطہ نہیں کیا, ٹرمپ کی میرے سے بڑی یاری تھی. ٹرمپ کی میرے سے کون سی یاری تھی؟ وہ تو کسی سے بائی لیٹرل مجبور کر کے سننے میں آیا تھا کہ محمد بن سلمان صاحب سعودی کراؤن پرنس نے وہ وزٹ کرایا, جیرڈ کشنر کو کہا, پھر کوچ اور جو لوگ تھے وہ انوالو ہوئے تو وہ وزٹ ہوا. وہ ڈائریکٹ وائٹ ہاؤس اس کو کرا رہا تھا, اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی نہیں کرا رہا تھا, جو مجھے انفارمیشن ملی. اب کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ پائن آپ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے تعلقات دیکھیں. if Pentagon and GH can work together, why State Department and Pakistan's MOFA, Pakistan Ministry of Foreign Affairs, they are not good.
इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। या तो होना कि व्हाइट हाउस और पीएम ऑफिस के बड़े डायरेक्टर लोग आते हैं, वो माज़ी में नहीं है। सो इमरान खान साहब जो है उनको वो आज भी वो कहते हैं, उनको पता है कि मैं पाकिस्तान के मासूम, जज़्बाती, मुहब्बिल वतन पाकिस्तानियों को उकसा सकता हूँ कि जनाब देखो, ये सारे लोग जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं और इस वक़्त नारे मार रहे हैं, गो अमेरिका गो, तो फलां, तो एंटी अमेरिकन जो सारा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि खान साहब जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए वो कोई भी किरदार अदा कर सकते हैं। उन देखें ना, ही हैज़ नथिंग टू लूज़ बिकॉज़ ही हैज़ नथिंग हियर। उनका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। औलाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब उनकी औलाद लंदन में बैठी हुई है तो पीछे क्या रह जाता है? ज़मीन का टुकड़ा, 2 घर, थोड़ी-सी प्रॉपर्टी, थोड़ा-सा बैंक बैलेंस, दैट डज़न्ट मैटर एट ऑल। वो तो वैसे ही ऑलरेडी आपने जो है वो शौकत खानम को दे देना, आपने जो हॉस्पिटल बनाया हुआ। सो अनफॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली इमरान खान साहब ने हमारा बहुत नुकसान कराया, उससे पहले भी बड़े नुकसान हुए हैं, लेकिन हमारी स्टेट को उन्होंने बड़ा जो नुकसान कराया। खैर एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड विद दिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, अमेरिकन्स और बाकी ममालिक ये कह रहे हैं कि हम जी यूएस इकोनॉमिक जो लीडरशिप, यूएस जो है वो इकोनॉमिक लीडरशिप लेना चाहता है और इंडो पैसिफिक कंट्रीज को चाइना का ऑल्टरनेटिव देना चाहता है, जो कि बहुत मुश्किल है बिकॉज चाइना का जो कंट्रोल सप्लाई चेन पे है, बहुत कुछ है, वो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ये कुछ ना आसान काम नहीं है।